تھوڑا اپنے کریئر کے حوالے سے اپنے اسٹڈیز کے بارے میں بھی بتائیے. میری اسکولنگ ساری مڈل ایسٹ کی ہے, کیونکہ میں جب آئی تھنک ہارڈلی KG میں تھا میں اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا تھا. آئی ڈیڈ مائی اسکولنگ ٹل آئی واز 18. تو اپنی ساری جو پرائمری ہے, سیکنڈری ہے, ہائی اسکول. کچھ اور بھی اس لیول کے کوئی پروجیکٹس ہیں پاکستان کے کچھ اور شہروں تک لے کے جانے کے, یا اسلام آباد کے اندر ہی کوئی اس طرح کا کچھ اور پروجیکٹ کرنے؟ تو ہم سینٹورس مال کو ابھی ایکسپینڈ کریں گے. کلیکٹیولی ہم 1.7 ملین اسکوائر فیٹ بلڈ کر رہے ہیں, اس میں مال بھی اور ایک ٹاور بھی اس کے اوپر آ رہا ہے. تو سینٹورس مال کا جو ٹرو آئیکن ہے, اوریجنل آئیکن, وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے سال تک آنا شروع ہو جائے گا. اسی کے ساتھ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ میں صدف رانی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. آج ہمارے لیے ایک بڑا آنر ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے سردار یاسر الیاس خان صاحب, جو کہ آنر ہے سینٹورس کے. سینٹورس ایک لینڈ مارک جو اسلام آباد میں موجود ہے, اور اب تو میرا خیال ہے کہ جتنے وزٹر دوسرے شہروں سے پاکستان اسلام آباد کی طرف آتے ہیں یا باہر سے پاکستان اور پھر فیڈرل کیپٹل آتے ہیں, تو انہیں سب سے پہلے ایک اور جو ڈیسٹینیشن جس کے بارے میں بتایا جائے, کہتے ہیں آئے سینٹورس آپ کو دکھا کر لے کر آتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک لینڈ مارک ہے. اور تھینک یو سو مچ فار آنرنگ اس اینڈ یو آر ہیئر ان دس پوڈ کاسٹ. جی, بات کریں گے جو پوڈ کاسٹ کا میں آغاز کرنا چاہ رہی ہوں, وہ آپ کے فادر کی اسٹرگل سے کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے ایک جگہ پڑھنے کا موقع ملا آپ کے فادر کی اسٹرگل کے بارے میں, تو میں چاہتی ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ ضرور بتائیے کہ ان کی جدوجہد کہاں سے شروع ہوئی تھی بزنس سرکل میں, اور آج آپ لوگ اس لیگیسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. دیکھیں, آئی تھنک ہمارے جو سورس ہے اور لائیولیہڈ, ہماری جو پہچان ہے ایز اے فیملی, ایز اے گروپ, ایز اے بزنس اینٹی, وہ سارا کریڈٹ والد صاحب کو جاتا ہے. ایک ٹرو سکسیس اسٹوری وہ خود ہیں, وہ چلتی پھرتی ایک آپ سننے کی مثال ہے دنیا کے لیے. میں ان کو کئی بار کہتا ہوں کتاب لکھیں, ایک نہیں بلکہ کہیں لکھ سکتے ہیں, کیونکہ کہانی کے کافی پہلو ہوتے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے زمین میں دیکھا ہے فرام اے ویری ارلی ایج, ینگ ایج. بہت ینگ تھے وہ, ہی از دی ایلڈسٹ امانگسٹ ہز سبلنگس, تو وہ ینگ ایج سے انہوں نے کاروبار شروع کر دیا, اور انیشلی نے بینکنگ سے شروع کیا, اور کشمیر بینکر تھے وہ, پھر وہاں سے انہوں نے ویزا ملا ان کو تو وہ باہر سعودیہ چلے گئے. اینڈ ناؤ ماشاء اللہ نیئرلی 45 ایئرس کے قریب ان کی سروس ہے مڈل ایسٹ کی. جب وہ شروع میں گئے تو بہت ٹف ٹائم تھا, کیونکہ اس وقت گلف وار شروع ہوا تھا, اینڈ گلف وار میں آپ سمجھیں کہ ہر جگہ انہوں نے آئل ویلس کو آگ لگائی تھی, تو آپ کو لگتا تھا آپ جہنم پہنچ گئے ہیں. اور اس ٹائم پہ پاکستان مائنورٹی میں تھا مڈل ایسٹ کے اندر, گورے وہاں پہ انگریز زیادہ تھے, مینجمنٹ رول ان کے پاس زیادہ تھے, تو ویسے بھی وہ پاکستانیز کو جس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے ویری ڈفرنٹ ٹو دا وے پاکستانیز آر ٹریٹڈ ناؤ. اور وہاں پہ انہوں نے بہت ہی جونیئر لیول پہ اسٹارٹ کیا التمیمی گروپ میں. اینڈ جو ان کی ایک چیز زندگی کی بہت بیسک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس ادارے کے ساتھ آپ کمٹ کر رہے ہیں, کمٹمنٹ اپنی قائم رکھیں. اسی ادارے کے ساتھ کمٹمنٹ قائم رہی, انہوں نے اس ادارے کو بنایا, اس کو ڈیولپ کیا. چند کمپنیز ہے اب ان کے پاس ماشاء اللہ, کہیں کمپنیز ہیں اس گروپ کے اندر. ان کے پاس والد صاحب کے پاس 8 کمپنیز ہیں اس گروپ میں, جس کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں. تقریباً 30,000 لوگ ان کے پاس آج کام کر رہے ہیں. And he's grown up the career ladder from a manager to an area manager to a general manager to a director, and then obviously now, mashallah, from different roles, he's now president. اور ان کے پاس 30,000 بندے ہیں, جس میں سے 12 سے 13,000 پاکستانیز کام کر رہے ہیں, جن میں سے کئی ہزار پاکستانیز کو ویزا والد صاحب نے خود پرسنلی بھیجا ہے. اور خوبصورتی یہ اس پورے سفر کی کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ پاکستانی کس علاقے سے ہیں, کون سی فیملی سے ہیں. انہوں نے پاکستانیز کو پاکستانی سمجھ کے ویزاز بھیجے, یہ نہیں کہا کہ اپنے علاقے سے یا دوسرے علاقے سے یہ تعلق واسطہ. ان کی جہاں جس کیپیسٹی میں وہ اپنا رول ادا کر سکے کیا. اور پھر اسی کنٹریبیوشن کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے 2019 یا 18 میں ان کی اس ریکگنیشن کو آفیشلی اگنالج کرتے ہوئے, جو ہماری وہاں پہ مشن ہے ریاض میں, انہوں نے نامنیٹ کیا ان کا نام, اور یہاں پہ ماشاء اللہ پریزیڈنٹ پاکستان کے تھرو ان کو ستارہ پاکستان کا اوارڈ دیا گیا فار ہز سروسز ٹورڈ پاکستان. اور اس میں ان کا جو سفر ہے, اس میں جتنا پیسہ انہوں نے کمایا مڈل ایسٹ میں, وہ واپس پاکستان لایا. اور ان کی خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک لینڈ مارک پروجیکٹ کیا جائے, جس سے کئی لاکھ لوگوں کا ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف ڈائریکٹ امپلائمنٹ بٹ انڈائریکٹلی فائدہ ہوگا. اسلام آباد بینگ فیڈرل کیپٹل, ہم اکثر دیکھتے تھے کہ 8 بجے لوگ گھر جاتے ہیں, 7 بجے جاتے ہیں. ہم خود بھی یہاں رہتے تھے, میری اپنی کیونکہ گروئنگ مڈل ایسٹ کی ہے, تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب چھٹیوں پہ یہاں پہ آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو. تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ کوئی ایونیو کریٹ کیا جائے, ایک ڈیسٹینیشن ہو جہاں پہ ہر چیز آپ کے لیے موجود ہو. اتفاق تھا کہ ایٹ دا ٹائم جو جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی, اس وقت انہوں نے ایک انیشیٹو لیا آف مکس یوز پروجیکٹ, جو کہ پہلا تھا فیڈرل کیپٹل کا, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ہیوج پلاٹ ہے اوور 6 ایکڑ, جو یہاں پہ ہم ایک چاہتے ہیں مکس یوز پروجیکٹ کیا جائے. اس میں پھر ہم نے بڈ میں پارٹیسپیٹ کیا, اور بڈ میں when we won the bid, ہم نے پھر ایک آرکیٹیکٹ ایسا ہائر کیا who would be able to deliver a project of this caliber, and then obviously we engage the best consultants. تو اس پورے سفر میں ماشاءاللہ جو ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے, وہ یہی ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے لیے کچھ کیا جائے. تو باہر بھی وہ کر رہے ہیں, اور یہاں لوکل بھی پاکستان میں کہیں ماشاءاللہ 1000 لوگوں کو یہاں بھی روزگار دے چکے ہیں.
اچھا آپ نے بالکل پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی, تو ایک بزنس مین کا خواب ہوتا ہے اس کے بچے بڑے پڑھے لکھے نا, تو آپ کی اپنی گرومنگ بھی جیسے آپ نے کہا مڈل ایسٹ میں ہوئی ہے, تھوڑا اپنے کریئر کے حوالے سے اپنے اسٹڈیز کے بارے میں بھی بتائیے. میری اسکولنگ ساری مڈل ایسٹ کی ہے, کیونکہ میں جب آئی تھنک ہارڈلی کے جی میں تھا میں اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا تھا. آئی ڈیڈ مائی اسکولنگ ٹل آئی واز 18, تو اپنی ساری جو پرائمری ہے, سیکنڈری ہے, ہائی اسکول, اور میں ڈفرنٹ اسکول میں رہا ہوں. میں عربک اسکول میں بھی رہی ہے گرومنگ, برٹش اسکول میں بھی گیا ہوں, امریکن سسٹم میں بھی رہا ہوں, اور ایک سال میں پاکستانی اسکول میں بھی گیا تھا کیونکہ اردو بالکل بھول گیا تھا میں. تو آئی تھنک یہ بیسک اپنی زبان اپنے علاقے کے ساتھ جو افیلیشن ہوتی ہے وہ آپ نہیں بھول سکتے. تو آفٹر دیٹ آئی وینٹ ٹو دبئی. میں نے اپنی بیچلرس کے لیے, کیونکہ والد صاحب نے مجھے لالچ دی تھی کہ اگر آپ نزدیک رہیں گے تو آپ کو بینیفٹس اور پرکس دیے جائیں گے, اگر آپ زیادہ دور گئے تو آپ ہاؤس بھی دور جائیں گے. تو میں کینیڈا جانا چاہ رہا تھا, یو ایس, میرے دوستوں نے اپلائی کیا, تو سارے دوست جتنے میرے تھے وہ چلے گئے ویسٹرن کنٹریز میں, میں مڈل ایسٹ میں رہ گیا. سو آئی وینٹ ٹو دی امیرکن یونیورسٹی آف دبئی, وہاں میں نے ڈبل میجر کیا ان مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ. میں آنر اسٹوڈنٹ بھی تھا, اور پھر ہر چیز میں انوالو تھا. ایکسٹرا کریکولر کا بہت شوق تھا اسکول کے زمانے سے. آئی وینٹ ٹو ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی, ہم سری لنکا گئے تھے ٹو بلڈ ہومس فار دی انڈر پریویلیجڈ. ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ میں ہم نے کافی کام کیا, اور اسٹوڈنٹ گورنمنٹ, اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز میں ہمیشہ میں ایکٹیو تھا. پھر یونیورسٹی میں بھی آئی ڈیڈ دی سیم تھنگ. پاکستان ایسوسیشن تھی, وہاں پہ ہماری اورینٹیشن لیڈر تھا میں. جو ہماری کاؤنسل تھی اس کی کریکٹر کاؤنسل, اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. جو ہماری آنر کاؤنسل تھی, سو اس میں جو ہمارے کیسز تھے اسٹوڈنٹ کے پلیجرزم کے یا ڈسپلنری, تو وہ ہم ریپرزینٹ کرتے تھے اسٹوڈنٹ باڈیز کو. اسٹوڈنٹ کاؤنسل میں ایکٹیو تھا. اینڈ پھر میں نے وہاں پہ دبئی میں کام بھی کیا, پراپرٹی میں, ریئل اسٹیٹ میں آلموسٹ 3 سال کام کیا. پھر میں نے اپنے ایم بی اے کے لیے اپلائی کیا. آئی وینٹ ٹو لندن فار مائی ایم بی اے, ایم بی اے ان اسٹریٹجک مینجمنٹ. I had a commendation on my thesis, تو وہاں پہ بھی میں اسٹوڈنٹ تھا. اینڈ سبسیکوینٹلی 2015 میں مجھے شوق تھا فلائنگ کا, تو میں نے اپنا پائلٹ لائسنس اپلائی کیا. 2019 میں مجھے پائلٹ لائسنس بھی مل گیا فرام دی یو کے, سو میں ای ایس ایس سرٹیفائڈ پائلٹ آلسو. تو ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں اپنے اوپر انویسٹ کریں. آئی کیم بیک ٹو پاکستان ان 2012, اور اسی وقت سینٹورس کی انوگریشن بھی ہو رہی تھی. تو والد صاحب کی خواہش ہے کہ یہاں پہ فیملی کا موجود ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز اے ہیوج اینٹی. تو اس کی مینجمنٹ میں مجھے ایز اے سی او انڈکٹ کیا, لیکن میں اسٹارٹ لو لیول سے کیا تھا. آئی اسٹارٹڈ ود دی مارکیٹنگ. سینٹورس مال کو پورا لیز میں نے خود کیا, اور میں نے لیز نیچے جو مال کے آفیسز ہیں وہاں بیٹھ کے کیا. تو میرے ساتھ کوئی پرائیویٹ کیبن نہیں تھی یا کوئی پرائیویٹ سیکرٹری نہیں تھا. آئی ہیڈ مائی مارکیٹنگ اسٹاف سٹنگ نیکسٹ ٹو می. اوپن جو ڈور مارکیٹنگ آفیسز ہوتے ہیں, تو میں ایز اے سی او نہیں بیٹھ رہا تھا وہاں پہ, میں لٹرلی ایز اے مارکیٹنگ مینیجر وہاں پہ بیٹھا, اور 1 سال بیٹھ کے پورے مال کو میں نے لیز کیا, جتنے ہمارے بڑے برانڈز ہیں پاکستان کے. تو چاہے وہ ایک کیوسک ہو یا چاہے وہ ایک 10,000 اسکوائر فٹ کا کھاڑی ہو, میرے لیے سب ایکول تھے, اور میں نے ایکولی سب کو ٹریٹ کیا. لوکل برانڈز اور انٹرنیشنل برانڈز کو آپ انڈر ون روف لے کر آئے لوگوں کے لیے. صحیح. اچھا کچھ تھوڑا سا ذرا اب سینٹورس مال کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بڑی کیوریوسٹیز ہوتی ہیں. لینڈ مارک کے حوالے سے تو ہم نے ذکر کیا, کوئی اسی, کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو فوراً ہم نے کہا کہ ذہن میں آتا ہے, جب اسلام آباد کا نام لے ساتھ ہی سینٹورس ہمارے ذہن میں آتا ہے. کچھ اور بھی اس لیول کے کوئی پروجیکٹس ہیں پاکستان کے کچھ اور شہروں تک لے کے جانے کے, یا اسلام آباد کے اندر ہی کوئی اس طرح کا کچھ اور پروجیکٹ کرنے کا؟ لیکن پروجیکٹس بہت کیے جا سکتے ہیں یہاں پہ. میں 2021 میں پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس بھی آیا تھا. ہم نے بہت ایونیوز ایکسپلور کیا اکراس پاکستان. یہاں مائننگ کی اگر بات کی جائے, جیمس کی بات کی جائے, ریٹیل سے ہٹ کے بھی یہاں پہ ایکسپورٹس میں بہت پوٹینشیل ہے. ماربل ان ٹرمز آف آئی ٹی بہت پوٹینشیل ہے یہاں پہ. ای کامرس کی بات کی جائے, لیکن لمیٹیشن بھی ساتھ ساتھ ایکولی ہے. ہماری کیونکہ کور اسٹرینتھ ڈیولپمنٹ ہے, تو ہم سینٹورس مال کو ابھی ایکسپینڈ کریں گے. We're adding nearly another 400,000 square feet leasable area. Collectively ہم 1.7 million square feet build کر رہے ہیں. اس میں مال بھی اور ایک ٹاور بھی اس کے اوپر آ رہا ہے. تو سینٹورس مال کا جو ٹرو آئیکن ہے, اوریجنل آئیکن, وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے سال تک آنا شروع ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہم اس سال ایک 5 اسٹار ہوٹل کی کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں, جو 3rd ٹاور ہے ہمارا. لیکن آئی تھنک یہ اناگوریٹ نیکسٹ ایئر تک ہوگا, کمپلیشن اس سال ہو جائے گی. اس سے 380 روم ہوٹل, جو کہ ایک انٹرنیشنل چین اکور کے نام سے اس کو آپریٹ کرے گی. ان کی ایک برانڈ ہے مون پک, لیکن اس پراپر 5 اسٹار آئی تھنک, جو شاید پاکستان میں شاید 20 سال بعد آ رہا ہوں. دیز آر ہیوج وینچرس ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, میں کہیں بلینس کی انویسٹمنٹ ہے. ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیا وینچر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے مینوفیکچرنگ بھی, میں خود بھی پرسنلی مینوفیکچرنگ میں جانا چاہ رہا ہوں. کاسٹ بہت زیادہ ہے ہمارے لینڈ کی, اور کاسٹ بہت زیادہ ہے فائنینسنگ کی. جو پالیسی ریٹ ہے 22 سے 23% ہے. تو آپ جب آج پیسے لے کے انویسٹ کرتے ہیں تو اتنی انٹرسٹ دے نہیں پائیں گے آپ, تو اٹس ناٹ وائبل ایٹ دی مومنٹ. اسی کے ساتھ ہمارے جو اسلام آباد کلب روڈ ہے, وہاں پہ ہمارا پلان ہے آف ڈوئنگ انادر سینٹورس پروجیکٹ. وہ پلاٹ بھی ہم نے آکشن پہ لیا تھا بیک ان دی ڈیز, اور اس کا بھی آلموسٹ وہی سائز ہے سینٹورس کا. اینڈ دیٹ از آلسو ویری سملر پروجیکٹ, جہاں پہ ہوٹل بھی ہوگا, مال بھی ہوگا, ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس بھی ہوں گے. تو یہ کیونکہ ہماری کور اسٹرینتھ, ہم اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. اور ہمارے جو یہ سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا, ریئل اسٹیٹ کا, اس کے ساتھ ہم 50 سے 60 الائڈ سیکٹرز کو چلا رہے ہیں. تو آپ کے پاس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں, سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, فساد ہے, الومینیم ہے, ٹائلنگ ہے, فرنیچر ہے, لائٹس ہیں. تو ایوریبڈی بینیفٹس وین وی ڈو اینی پروجیکٹ, ایوریبڈی از گوئنگ ود اس. بالکل, یہ تو آپ نے ڈفرنٹ انڈسٹری کا بتا دیا. ڈیفینیٹلی اس طرح کے جب پروجیکٹس آتے ہیں تو پیسہ
آپ کا ظاہر ہے ان رننگ پوزیشن میں جاتا ہے تو بہت سارے گھروں کا چولہا جلتا ہے. تھوڑا سا آپ اپنے بھی امپلائیز کے حوالے سے بتائیں, سینٹورس میں آپ کے انڈر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کتنی فیملیز ہیں جن تک جو ہے اس بزنس کے فوائد پہنچ رہے ہیں؟ تقریباً ہماری جو اپنی ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہے, ہماری جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کا نام ہے پاک گلف کنسٹرکشن. تقریباً 1200 سے زیادہ امپلائیز ہمارے پاس اپنے, جو انڈائریکٹلی ہم اگر دیکھیں تو 3000 سے زیادہ امپلائیز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور کلیکٹیولی 5000 کی اسٹرینتھ ہے. اس میں ہمارے پاس آپ کے جو سب کانٹریکٹرز ہیں ان کو بھی آپ ڈال دیں, آپ جو ہمارے پاس ابھی ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہوٹل ٹاور کے اندر تقریباً آلموسٹ 750 بندے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ پہ ٹرانسپورٹ اسٹاف ہے, لاجسٹکس ہے, ایوری تھنگ, اینڈ اسی کے ساتھ کئی لاکھ لوگوں کا چولہا چل رہا ہے. اینڈ وی فیل ویری پراؤڈ آف اٹ. ہم چاہتے ہیں, اور یہ آبجیکٹو یہ تھا سینٹورس کا اور جو باقی بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں, کہ ہم پاکستان میں ویلیو ایڈیشن تو لائیں گے لیکن ساتھ روزگار دیں گے. کیونکہ ہم جب اپنے پاکستانی کو باہر دیکھتے ہیں جن حالات میں وہ ہوتے ہیں یا جن مشکلات میں ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان سے جب آپ دور چل جاتے ہیں اپنے دوستوں سے, اپنے والدین سے, ہر خوشی غمی کو مس کرتے ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ایونیوز دے سکیں تاکہ لوگوں کو پاکستان چھوڑنے کی ضرورت ہی نہ ہو. سملرلی فار شاپنگ ہم ایک ڈیسٹینیشن دینا چاہ رہے تھے تاکہ اسلام آباد سے لوگوں کو باہر نہ جانا پڑے. یہاں کیونکہ اوورسیز پاکستانی بہت ہیں, تو یہاں سے لوگ دبئی جاتے تھے, لوگ مڈل ایسٹ میں, بحرین میں, قطر لوگ جاتے تھے, تو وہ شاپنگ کے ایونیوز یہاں پہ ان کے پاس موجود ہیں. اب آپ کو اسلام آباد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مزید ہم انٹرنیشنل برانڈز لانے چاہ رہے ہیں, لیکن ڈیلیما یہ ہے کہ یہاں پہ پالیسی اگین اتنی اسٹرکٹ ہے کہ ابھی آپ ایل سی امپورٹ پہ آپ دیکھیں جو ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے, کہیں انٹرنیشنل برانڈز کلوز ہونے والے ہیں کیونکہ وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے اپنے آرٹیکلس. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ ہرڈلز بھی آتی ہیں. آپ جیسے لوگ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو ان کانفیڈنس لے کر ان چیزوں کو کا یقیناً کہیں نہ کہیں ضرور سولوشن بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ اس بزنس میں آئے, انہوں نے اس طرح کے مالز بنانے کی کوشش کی, ملٹی سٹوریز, بیچ میں ہی چھوڑ دیا, کئی نقصانات ہوئے, شاپس لیتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ اس میں بھی ایک نقصان انڈسٹری کو بہت بڑے لیول پہ ہوتا ہے. دیکھیے, آئی تھنک دا ماڈل از ویری امپورٹنٹ. یا اکثر جو پروجیکٹ لوگ بناتے ہیں اور کہتے ہیں مال ہے, اور پھر ان کو سیل کر دیتے ہیں. اب مال کی ناٹ بی سولڈ. آپ اگر دنیا کے مالس دیکھ لیں, جیسے ہم اپنے قریبی ملک کو دیکھ لیں, دبئی کو, وہاں پہ دبئی مال ہے, مال آف ایمرس ہے, وہ لیز کیے جاتے ہیں. یہاں بھی جو باقی پاکستان میں آپ کے مالز ہیں, ڈالمن ہے, امپوریم ہے, پیکیجز ہے, وہ لیز پہ چل رہے ہیں. آپ جب ایک جگہ بیچ دیتے ہیں تو جو ٹپیکل دکاندار ہے وہ اپنے حساب سے چلائے گا. مالس کی جو آپریشن مینول ہوتی ہے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور آپ کو گائڈ کرتے ہیں کہ لائٹس, ایچ ویک, فائر فائٹنگ سسٹم آپ کے کیا ہوں گے, آپ کی سائنج کیسا ہوگا, آپ کی انوائرمنٹ ایمبینس کیسے ہوگا, اسٹاف کی یونیفارمز ہوں گے. جب آپ کسی کو دکان بیچ دی پھر آپ اس کو کہہ نہیں سکیں گے, نہ اس کو آپ بتا سکیں گے, نہ گائڈ کر سکیں گے. کہ میری دکان ہے, میں مالک ہوں, آپ کون ہے مجھے کہنے والے. تو یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو دکانیں آپ بیچ دیتے ہیں وہ پھر آگے سب لیٹ ہوتی ہیں, سب لیز ہوتی ہیں, کوئی اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں ہوتا, اور پھر اس میں ایشوز بھی آتے ہیں ود ریگارڈز ٹو کمپلائنس. اینڈ آئی تھنک دس از ون بیسک پرابلم. ساتھ ساتھ جو لوگ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ان کی فائنینشیل کنسٹرینٹس, جیسے میں نے کہا کہ آج کل آپ لینڈنگ لے نہیں سکتے. دنیا میں لینڈنگ بہت کم ہے پاکستان سے. اگر ریٹ کی بات کی جائے 5 سے 6% انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کو فائنینسنگ مل جاتی ہے. پھر یہاں پروجیکٹ اس طرح کے اس اسکیل کے کرنے کے لیے لوگ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. ایک ہی ماڈل ہے جو ریٹ ماڈل ہے جو کہ اپنا ہے ڈالمن نے, وچ از دی اونلی گروپ ایٹ دی مومنٹ وچ از ڈوئنگ اٹ. لیکن اس ماڈل کے تھرو آپ اپنے جو شیئر ہے وہ ڈائلوٹ کر کے مارکیٹ سے لوگ آپ آن بورڈ لے لیتے ہیں. آئی تھنک اٹس ڈویبل, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے بزنس ماڈل پہ. اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ شیئر ہولڈر لے لیں مارکیٹ سے, پارٹنرز لے لیں. آئی تھنک دس از ون آف دی میجر ریزنس. صحیح. اچھا, کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے سینٹورس. مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد کے بارے میں جو سروے رپورٹس ہمارے سامنے ہیں, اور 2005 میں بھی ایک ہم نے بہت ہولناک اس سے کیا, وی آر آن فالٹ لائن نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی جو ملٹی سٹوریز ہیں ان کی ایک تو سینٹورس کا اپنا بھی آپ ضرور بتائیے گا, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف سیکورٹی مینٹین کرنا, اس کی کنسٹرکشن, اور جو آگے آپ ایکسپینڈ کریں تو اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں اس ساری چیز کو, سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہم نے جب سینٹورس ڈیزائن کیا تھا تو اس وقت ویسے بائی ڈیفالٹ 2005-06 کی ارتھکویک اتفاق سے ہو گئی تھی. اس کو پھر ری ڈیزائن کیا گیا تھا ٹو میک شیور کہ ہم کیونکہ فالٹ لائن پہ ہیں, سیسمک ایکٹیویٹی بہت فریکوینٹ ہے یہاں پہ, تو ماشاء اللہ اٹ واز ڈیزائن ٹو گو ابو 8-9 اینڈ ریکٹر اسکیل. لیکن ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. یو کی ناٹ سے کہ ارتھکویک پروف کوئی بھی بلڈنگ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے جو زلزلے کی ڈائنامکس ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زلزلہ کتنا ایک شیلو ہے, کتنا ایک ڈیپ ہے. فالٹ لائن آپ کی میٹر کرتی ہے, ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ چند سیکنڈز کا یا 1 منٹ سے زیادہ پرولونگ کرے گا. کیونکہ ایک بلڈنگ ہے وہ ایک سرٹن حد تک برداشت کر پائے گی, کوئی بھی بلڈنگ ہو, اٹس ڈیزائن ٹو سرٹن اسٹینڈرڈ. لیکن آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ زلزلہ اگر 30 سیکنڈ کا ہوگا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, 1 منٹ سے زیادہ ہوگا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. اور اگین جتنا وہ شیلو ہوگا اتنی زیادہ سیوریٹی ہوگی اس کی. اینڈ آپ دیکھیں کہ ہماری جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے یہاں پہ اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, چاہے گیس لائنز ہوں, بجلی کی لائنز ہوں. آئی تھنک ہمیں زیادہ سے زیادہ جو سب سے بڑا ایشو ابھی اسلام آباد میں آ رہا ہے وہ ہائی رائز کی پروٹیکشن ہے ان ٹرمز آف فائر سیفٹی. ہم نے سینٹورس کو ماشاء اللہ ڈیزائن کیا تھا, ہماری جو بیک اپ فائر فائٹنگ پمپس ہیں, پلانٹس ہیں, ریزروز ہیں, وہ ہمیشہ مینٹین ہوتی ہیں. ہم ان کی ریگولر ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں, فائر ڈرلز بھی کرتے ہیں. لیکن ریسنٹلی آپ کے سامنے جو انسیڈنٹ ہوا تھا آگ کا,
اس میں آپ نے دیکھا بھی کہ الحمدللہ بیکاز ہمارے فائر ایکسٹنگوشرز کام کر رہے تھے, ہمارے ہوز ریلز کام کر رہے تھے. تو اسلام آباد میں ایک فائر سنوکل اویلیبل نہیں ہے جو 200 فٹ سے اوپر جا سکے. تو جب آگ لگی تھی اس سنوکل کو آتے ہوئے آلموسٹ 40 سے 45 منٹ لگ گئے تھے, جس کی کیپیسٹی تھی کہ وہ مال کے اوپر پانی پھینک سکے. اس سے پہلے جتنے بھی آپ کے آئے تھے فائر ٹینڈرز وہ صرف آپ کے مال کے سائڈ تک پانی پھینک رہے تھے. تو اوپر سے ہمارے اسٹاف نے اور نیوی کے اسٹاف نے مل کے ساتھ ایئر فورس کے اسٹاف نے ڈپلوئڈ تھا, چھت سے انہوں نے فائر ہوز ویل کے تھرو پانی پھینکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بٹ ایز فار ایز سینٹورس از کنسرن, ہماری اس وقت بھی جب آگ لگی تھی ہمارے فائر الارم, ہمارے جو فائر اسپرنکلرز ہیں, ہمارے جتنے ڈیٹیکٹرز, ہم نے گیس ڈیٹیکٹر بھی لگائے ہوئے اپارٹمنٹس کے اندر, اسموک ڈیٹیکٹر بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ گیس لیک ہو یا اسموک کہیں سے آئے تو ہمیں جو مین کنٹرول پینل ہے وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے. راؤنڈ دا کلاک ہمارے پاس آلموسٹ 30 سے زیادہ اسٹرینتھ موجود ہے فائر سیفٹی اسٹاف کی, جو ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہے جو صرف اپنے آپریشن کنٹرولز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ڈیٹیکٹ ہے, فزیکلی دیکھتے ہیں. کیمراز کے لحاظ سے ہمارے پاس اوور آئی تھنک 800 پلس کیمراز لگے ہوئے ہیں جو ہم ایک ایک کوریڈور, ایک ایک فائر اسکیپ, ایک ایک سروس ایریا اور جو ریٹیل ایریا کسٹمرز کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے وہ کیمراز بھی لگائے ہوئے ہیں جو فیس ریکگنیشن بھی انشاءاللہ اس طرف آ رہا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کوئی کرمنل یا کوئی ٹیررسٹ تو نہیں آ رہا ہے انٹیٹی کے اندر. سو وی ہیو چیکس آن چیکس. پھر کیو آر ٹیم بھی موبلائز ہوئی ہے جو کہ سویلین کلوتھنگ میں ہوتی ہے, سو یو کین ٹیل کہ اس میں لوگوں کا ٹرسٹ بہت ظاہر ہے انہی تمام میئرز کی وجہ سے. دیٹس وائی وہ جاتے ہیں اور سینٹورس کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ انڈر ون روف آپ کو بہت سارے نہ صرف برانڈز مل جاتے ہیں بلکہ سیکیورٹی کا بھی, جیسے آپ نے بات کی. ابھی آپ نے بات کی کہ کافی ساری اکوپمنٹ شارٹ ہے اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ظاہر ہے یہاں وڈ کے گھر نہیں ہے, تو اس طرح میرا خیال ہے ہم فائر کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اتنا کام بھی نہیں کرتے کہ اس کے پاس تمام اکوپمنٹ موجود ہو. تو آپ نے ابھی سنرکلز کے حوالے سے بتایا, تو کیا جب آپ کو یہ ویکنیس نظر آئی شارٹ پاکستان کے انتظامیہ کے پاس تو آپ نے کیا اس کے اوپر کوئی کام کیا؟ ایبسولوٹلی ہم نے بلکہ اتفاق یہ کہ جو پریویس ہمارے چیئرمین سیریے تھے ان کو بھی یہ چیز ریکارڈ پہ لا کے بتائی تھی کہ اسلام آباد میں ہائی رائزز ہیں آپ کے پاس جو 500 فٹ تک ریچ کر رہی ہیں اور آپ کے پاس سنوکل اویلیبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد اتفاق سے جب آگ لگی تو جو ابھی موجودہ چیئرمین ہے ان کو بھی ہم نے ان رائٹنگ یہ چیز بتا دی ہے کہ اسلام آباد میں ایک فائر سنوکل کی ضرورت ہے. ایک نہیں بلکہ 2 سے 3 ہونی چاہیے, کیونکہ ایٹ اے ٹائم اگر ایک سے زیادہ بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے, خدا نہ خاصہ زلزلہ ہی آپ کا, زلزلے کے دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پائپ رپچر ہو سکتے ہیں, چاہے الیکٹریکل لائنز ہیں یا گیس لائنز اگر رپچر ہوں گے تو اس سے بھی آگ لگ سکتی ہے. تو زلزلے میں اگر 2 بلڈنگوں میں آگ لگتی ہے, آپ کا سنوکل ایک اویلیبل ہے, آپ 2 بلڈنگوں میں کیسے آگ بجھائیں گے؟ آپ چوز تو نہیں کر سکتے کہ ان کو بچائیں ان کو نہ بچائیں. فائر ایویکویشن کے لحاظ سے ہم نے ان کو ان رائٹنگ یہ چیز لکھ کے دی ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی بلڈنگ آپ کی 500 فٹ پہ ہے تو اس کو ہیلی پیڈ الاؤ کیا جائے, تاکہ اگر خدا نہ خاصہ ایویکویشن کرنی ہے چاہے ایئر فورس کے تھرو, آرمی کے تھرو یا این ڈی ایم اے کے تھرو, ایویکویشن ہیلی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک جان بچانا پوری امہ بچانے کے برابر ہے, یہ ایک اہمیت ہے ایک جان کی. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر 10 لوگ بھی بچ جائیں, 15 لوگ بھی بچ جائیں, دیٹس دی پرائورٹی, سیونگ ایچ لائف میٹرز. اس کے لیے یہ پروویژنس کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک تو سنوکل ہم نے ان رائٹنگ لایا, ابھی ہم این ڈی ایم اے کو بھی لکھنے والے ہیں کیونکہ ان کو ہم لکھ چکے ہیں. ٹیکنیکلی یہ ڈومین سی ڈی اے کی ہے, بینگ دا فیڈرل باڈی civic agency. کتنا ہیلپفل ہے ویسے سی ڈی اے؟ سی ڈی اے از اے گڈ اینٹی, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو گورنمنٹ کون کر رہا ہے. سی ڈی اے کی اپنی لمیٹیشن ضرور ہے, لیکن سی ڈی اے کے ساتھ ان کے پاس فنڈ بھی موجود ہے, اور سی ڈی کے ساتھ ہم کلوزلی اس لیے کولیبریٹ کرتے ہیں. ہم آلسو ریپرزینٹنگ دی اسلام آباد ڈیولپر ایسوسیشن آف دا پریزیڈنٹ, اور ہم پوری ڈیولپرس کی طرف سے ان کو لکھتے ہیں کہ ہم سب کی یہ کامن مسائل ہیں, چاہے وہ بجلی کے ہوں, پانی کے ہوں, گیس کے ہوں, انفراسٹرکچر ریلیٹڈ ہوں. تو ہم سب انڈیویجلی آپ کو نہیں کہہ رہے, ہم سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ کنسالیڈیٹڈ اگر بینیفٹ کسی کو ملے گا تو سب کو ملے گا. سو آئی تھنک جو موجودہ ٹیم ہے سی ڈی کی, اٹس ویری پرو ایکٹیو, ویری پازیٹیو, وہ کام بھی کر رہے ہیں, کرنے چاہتے بھی ہیں, لیکن آئی تھنک دے آلویز نیڈ اے پش. کچھ انکریجمنٹ ان کو چاہیے, کچھ ہمارے بیریئرز بھی ہیں, کچھ ریڈ ٹیپزم بھی ہے, کچھ ٹپیکل بیوروکریٹک ہرڈلز بھی بیچ میں آ جاتے ہیں, لیکن دے آر کوآپریٹیو اینڈ وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ اس ٹیم کے ساتھ کافی بہتری آئے گی اسلام آباد میں. لاسٹ میں چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جو اس انٹرویو سے ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی, تو بہت سارے بچے اس وقت اسٹرگلنگ لائف سے گزر رہے ہیں, تو آپ کا کیونکہ سینس ماشاء اللہ آپ نے جو اپنا اکیڈیمکس کے حوالے سے بتایا اور اب رائٹ ناؤ یو آر سی ای او, تو ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے جو بزنس کی طرف آنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, آلویز تھنک گلوبل. آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ نہ دیکھیں پاکستان میں ایشوز کیا ہیں, لمیٹیشنز ایوری ویئر, ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں گلوبلی کون سے ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈلز ہیں جو پاکستان میں امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں. ہر انسان کے پاس وہ وسائل یا ریسورسز نہیں ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے باہر جا کے کام کریں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ the grass looks greener, لیکن وائی ناٹ میک دا گراس گرین ان پاکستان. یہاں پہ وہی چیز کی جا سکتی ہے, اور پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل جو باہر کئی سالوں سے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں وہ آج پاکستان میں کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ کنزیومر مارکیٹ ہے, 240 ملین کی ہم بات کر رہے ہیں. سو whatever you invent in Pakistan, whatever you innovate with will sell. So focus on the consumer market, focus on the masses, اور کوشش کریں گے جو باہر دیکھیں 2 طرح کی انویشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بریک تھرو, جو ایک کمپلیٹلی نیا آئیڈیا آتا ہے, جیسے آئنسٹائن تھا.
ایک ہوتی ہے انکریمنٹل. یو ٹیک این ایگزسٹنگ آئیڈیا اینڈ امپروو اپون اٹ. تو ٹیک این ایگزسٹنگ آئیڈیا جو دنیا میں سکسیسفل ہے اور پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کریں اینڈ میک اٹ ورک ایٹ ہوم. ہیو فیتھ ان پاکستان. بہت اپرچونیٹی ہے یہاں پہ, اور ساری سیکٹرس کو دیکھیں. ابھی ہم ای ویز کی طرف آ رہے ہیں. ای ویز پہ ہم نے دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے, ہم ابھی آ رہے ہیں ای ویز کی طرف. سولر کی طرف ہم آ رہے ہیں. ہم سولر کے پینلز یہاں بنا نہیں رہے. وی کین فوکس آن مینوفیکچرنگ. دیٹ شوڈ بی پاکستان اسٹرینتھ. تو کوئی بھی چیز اگر آپ یہاں لوکلی بنا سکتے ہیں, انڈیجنس پروڈکشن کی طرف آ سکتے ہیں, ٹرسٹ می اٹ ول ورک. اور ہماری کاسٹ کم ہے, اس کا بینیفٹ لیں. اگر میں جیسے ایک کوئی بھی اکوپمنٹ باہر لیتا ہوں تو مجھے یہاں سے 3-4 گنا شاید 6 گنا کاسٹ زیادہ پے کرنی پڑے, بیکاز وہاں پہ کاسٹ آف لیبر زیادہ ہے, یہاں پہ کم ہے. تو آپ 10 بندے رکھوا کے وہی کام کر سکتے ہیں جو باہر ایک سے کروائیں گے. سو آئی تھنک دس از دا وے فارورڈ. اور پاکستان کا ماشاء اللہ جو فیوچر ہے بہت برائٹ ہے. اسٹرانگ کنٹری, رائٹ لوکیشن, جیوگرافک ڈائیورسٹی یہاں پہ آلریڈی موجود ہے. ہم ایک ہب ہے. چائنا اگر یہاں پہ سیپا کے تھرو انیشیٹو لے رہا ہے, وہ اس لیے لے رہا ہے کہ چائنا ہیز ٹو ایکسپورٹ فرام پاکستان. سینٹرل ایشیا کو وہ پاکستان کے تھرو ایکسپورٹ کرے گا, وہ مڈل ایسٹ کو پاکستان کے تھرو ٹچ کرے گا. گوادر پورٹ از مور اسٹریٹجک دین دی دبئی پورٹ. اب اس کو آؤٹ سورس بھی کرنے جا رہے ہیں دبئی پورٹس کو. ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں کہ جو سیکٹرز ہیں ٹورزم کے, نوبڈی از ورکنگ آن ٹورزم. اب آپ نئے انوویٹو ماڈلس پہ آ رہے ہیں لوگ. یہ چھوٹے ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, پری فیب اسٹرکچر لوگ بنا رہے ہیں. نتھیا گلی میں دیکھا ہے میں نے, یہ ایون جو ہماری نارتھ کے پی کی والی سائڈ میں نے کافی دیکھا ہے, کمرات والی سائڈ میں نے دیکھا ہے. سو دس از اے اسٹارٹ. لیکن اس کو کافی ایمپلیفائی کیا جا سکتا ہے. بجٹ ہوٹلز ہم بنا سکتے ہیں یہاں پہ, 2 اسٹار 3 اسٹار لوکل پاکستانی چین بنا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ وائی ڈو وی ہیو ٹو گو فار انٹرنیشنل برانڈز؟ 5 اسٹار میں اٹ میرج. لیکن کہیں اگر آپ نے کمرات جانا ہے یا معلوم جبہ جانا ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے 5 اسٹار. آپ 2 اسٹار کر لیں جو بجٹ ہو, لیکن ساری بیسک فیسلٹیز وہاں پہ موجود ہیں. فوڈ کے لحاظ سے بہت ڈیمانڈ ہے, بیکاز پیپل لو فوڈ ان پاکستان. اینڈ پارکس, اب دیکھیں تھیم پارکس یہاں پہ بن سکتی ہیں. سو فوکس آن دوز ایریاز وچ آر نیگلیکٹڈ, کیونکہ کنزیومرز کے پاس پیسہ ہے لگانے کے لیے, ان کو یہ نہیں پتا لگائیں کہاں پہ. ریٹیل بہت گرو ہوا ہے, بیکاز پاکستان میں شاپنگ ایک لیجر ایکٹیویٹی بن چکی ہے, لیکن ان کو بیانڈ دیٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ کے ایونیوز پہ لوگ فوکس کریں. سو دی یوتھ ہیز ٹو ہیو فیتھ, اینڈ آئی آلسو ریکمینڈ ورکنگ آن ای کامرس. ایک چیز اور ہے بہت دنیا پہ کر رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو کرنسی, آپ دیکھیں ٹریڈنگ ہو رہی ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی پہ لوگ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں, جبکہ پچھلے سالوں سے 10 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں ٹریڈنگ بہت کامن ہے باہر, چاہے فارکس کی ہو, اسٹاکس کی ہو, ڈیریویٹو ہو, اسٹاک آپشنز ہیں, پٹ آپشن لوگ بائی کرتے ہیں آن گولڈ, کموڈیٹیز. تو پاکستان میں اس پہ ہم کام نہیں کر رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں. یو کین بیکم اے ٹریڈر سٹنگ ایٹ ہوم ود بیسک نالج, کیونکہ اس کے تو آن لائن کورسز آپ کو دیے جاتے ہیں, اور اس میں ملینز کا لوگ کماتے ہیں. I mean, I'm telling you, people have earned millions of dollars. ہمارے یہاں پہ کرپٹو کرنسی پہ پی ٹی آئی نے ویسے ہی بین کر دیا. لیکن اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یہاں پہ سائلنٹ انویسٹرز مل جاتے ہیں, یہ ہر چیز کو بائی پاس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. سائلنٹ انویسٹر آپ کو باہر اکاؤنٹ کھول دیں گے, چاہے وہ $5,000 کی لیوریج کے ساتھ کھول دیں, $10,000 کے ساتھ کھول دیں, 20,000. اگر آپ کنوینس کر لیں اس کو کہ آپ اس کو ارن کر کے دے سکتے ہیں, لاسز بھی ہوتے ہیں, لیکن اف یو ار گڈ ٹریڈر, وہ انویسٹر آپ کی ایونیو کریٹ کر کے دے گا, باہر اکاؤنٹ کھول دے گا, اور اکاؤنٹ کی آپ ایپ کے تھرو ٹریڈنگ کریں گے, آن لائن ٹریڈنگ کر لیں گے. دس از ناٹ الیگل, دس از لیگل, کیونکہ جو انویسٹر آپ کو اکاؤنٹ کھول کے دے رہا ہے اس نے آلریڈی اپنے ایسے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. ہم بھی پاکستانی, ہم نے اپنے باہر بھی اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے ہوئے, یہاں بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ پلیٹ فارم اس کے پاس موجود ہے. سو کنیکٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ بی اے ون مین آئیلینڈ. آپ گرو کریں گے تو ایز اے ٹیم گرو کریں گے, تو چاہے آپ کے ساتھ کالیگس کام کر رہے ہیں یا کوئی انویسٹر بھی آن بورڈ آ جاتا ہے, کلیکٹیو گروتھ میں. سو سمپل اسٹیٹمنٹ وڈ بی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کو کچھ تو ریونیو آئے گا, تو اس کو اگر مل کے آپ مشاورت کے ساتھ کر سکتے ہیں, ٹیم ورک میں, پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں, دین ڈو اٹ. ریڈیو پاکستان کا آپ کا وزٹ, اس پہ کچھ آپ کامنٹ کرنا چاہیں؟ Wonderful and enlightening visit. میں بے حد خوش ہوا ہوں knowing کہ it's a پاکستان entity. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی وجہ وہ ان کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, کیونکہ جتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ لاس میکنگ اداروں میں جاتا ہے. لیکن آفٹر ہیونگ سین ماشاء اللہ ریڈیو پاکستان, ٹرو انوویشن نظر آئی ہے مجھے. جتنے اسٹوڈیوز میں نے دیکھے یہاں پہ, جتنا اسٹاف مجھے ملا یہاں پہ, ویری پازیٹیو, پرو ایکٹیو, اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. یو گروئنگ ماشاء اللہ, یو ایوالونگ, اور آپ ساری سیکٹرز کو ٹچ کر رہے ہیں. یو لوکنگ ایٹ اسپورٹس ماشاء اللہ, آپ لوگوں نے کڈس چینل بنا دی ہے, آپ نے ریلیجن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, آپ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں, انٹرپرینورز کو آپ لوگ شو کیس کر رہے ہیں, آپ پاکستان کا ٹیلنٹ لا رہے ہیں, یہاں کے آرٹ آپ دکھا رہے ہیں, آپ یہاں پہ ٹریڈیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, ریلیجن کو کر رہے ہیں, ویلیو سسٹم کو کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں جو بنیاد ہے اور فاؤنڈیشن اسٹون ہے ہمارا پاکستان کا. سو ایم ویری پراؤڈ آف ریڈیو پاکستان ماشاء اللہ. جو میں نے آج دیکھا, I'm going to tell many more people, اور میں انکریج کرتا ہوں اپنے لوکل پاکستانیز کو, اوورسیز پاکستانیز کو, کہ ان چینلز کو پروموٹ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ان کی ایپ اویلیبل ہے, ان کی ایپ کے تھرو پورے پاکستان کے چینلز ہر زبان میں جو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں. نیوز بھی آ رہا ہے, اور پوڈ کاسٹ کے تھرو آپ ان لوگوں کو سن سکتے ہیں جو ریلیونٹ ہے. دس از ناٹ اے ڈیبیٹ چینل, دس از ناٹ اے ڈیبیٹ پلیٹ فارم, دس از اے پاکستان پلیٹ فارم. We're promoting Pakistan and we're promoting Pakistanis. So I think we are very proud, and it was a truly enlightening visit for me. تھینک یو سو مچ سردار یاسر الیاس صاحب, آپ یہاں پر تشریف لائیں اور آپ نے اتنی ویلیویبل گفتگو کی. ڈیفینیٹلی جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے بہت سارے لیسنس تھے آپ کی اس مختصر سے گفتگو میں. تھینک یو ویری مچ, اٹس این آنر. یو وزٹڈ ریڈیو پاکستان, اور آج آپ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں رہے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.